عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ روم کے بادشاہ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں، اور بھی صحابہ کرام جنگ کے اندر قید ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا آج میں ایک مسلمان کو، ایک صحابی کو اس کے دین سے میں پھیروں گا۔ اب رومی بادشاہ کہتا ہے حل لک من ان تنصر، عبداللہ تمہیں میں بہتر مشورہ دیتا ہوں، تم اپنا مذہب چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کہنے لگے کیا دے گا اگر میں یہ کرتا ہوں؟ تو اس نے کہا اعطیک نصف ملکی، میں تمہیں آدھی بادشاہت عطا کر دوں گا۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑی سلطنت ہے اس کے پاس، کہہ رہا ہے کہ اے عبداللہ بن حذافہ میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو، اسی میں بہتری ہے۔ فرمایا اتنی بات بس؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر تم مذہب چھوڑ دیتے ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کروا دوں گا۔ آج کے مسلمان کو کیا پتا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کا قدر کیا ہے۔ یہ چائے کی پیالی پہ بکنے والے، یہ دوسرے ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوانے والے، ان کو کیا پتا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ دین کا اگر قدر پوچھنا ہے تو وہ صحابہ کرام سے پوچھو، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے پوچھو۔ جب ان کے سامنے چند ٹکے نہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اپنا مذہب چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ اب صحابی رسول کا جواب کیا تھا سنیے اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین۔ فرمایا تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم جو کچھ تیرے پاس ہے وہ دے دے، اور اتنا سلطنت تیرے پاس اور آ جائے وہ دے دے، سارے عرب کی بادشاہت دے دے، ساری کائنات کے خزانے میرے پاؤں میں رکھ دے، میں ان خزانوں کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں لیکن اپنے نبی سے 1 انچ کیا کروڑواں حصہ بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ طرفۃ عین ہے نا، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے بھی قسم اٹھا رکھی تھی کہ آج اس صحابی کو میں اس کے دین سے ہٹاؤں گا، کسی طریقے سے پھسلاؤں گا۔ اس نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کہنے لگے موت تو ہمارے لیے زیور ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، لے جاؤ جہاں موت دینی ہے مجھے دو۔ اب اس نے کیا کیا، پانی دیگچے کے اندر ڈالا اور اس کو جلایا۔ جب انتہائی گرم پانی ہو جاتا ہے 2 صحابہ کو بلایا، ایک صحابی کو اندر ڈال دیا، تڑپتے تڑپتے شہید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں گوشت سے جدا ہو جاتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہنے لگے اب تمہاری باری ہے۔ آپ نے فرمایا دیر کس کی ہے، آگے لے چلو، یہ تو سستا سودا ہے، ہم نے محنت کر کے جو جنت حاصل کرنی ہے، اگر ایک موت سے شہادت سے مل جائے تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے، لے چلو ہمیں۔ تو سپاہی لے کے چلتے ہیں، آپ اب اس پانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، راستے میں آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ قیل للملک انہ بکا، بادشاہ کو جا کے کہا گیا کہ وہ رسول اللہ کا غلام رو رہا ہے۔ بادشاہ نے سمجھا شاید ڈر گیا، بادشاہت کو تو ٹھکرا دیا، بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا، مسئلہ جان کا آیا، بیچارہ ڈر گیا ہے۔ کہنے لگا ردوہ الیہ، اس کو میرے پاس لے آؤ، اب اس سے بات کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو رومی بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے، اس نے کہا میں نے تمہیں آدھی سلطنت کی بات کی تھی، بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، تو نہیں مانا، اب موت سامنے ہے، جان کا مسئلہ آ گیا، رو رہا ہے، ڈر گیا ہے۔ ماں ابکا کا، کس چیز نے آپ کو رلایا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا جواب سنیے، کہنے لگے نانا موت سے نہیں ڈر رہا، یہ رو اس لیے رہا ہوں، یہ دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے، اے میری ایک جان ہے، یہ ایک جان جائے گی، چس نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گا، تمنا کر رہا ہوں کاش جتنا میرے جسم کے بال ہیں، میرے جسموں کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، اور ایک ایک جان کر کے میں اپنے رب کے دین کی خاطر قربان کر دیتا، تب مجھے مزہ آ جاتا۔